السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ایجن زون 81 میں خوش آمدید۔ گریڈ 10 میں پوئٹری سیکشن یعنی کہ جو ہماری منظومات ہیں ان کے بارے میں آج ہم قواعد یعنی کہ گرامر کریں گے۔ تو آج جتنا ہو سکے گا میں آپ کو غزل اور غزل کے متعلق جتنی بھی چیزیں اور جو ووکیبلری ہم یوز کرتے ہیں اس سے آپ کو ایک طریقے سے اس کا تعارف کراؤں گی۔ اچھا جی، سب سے پہلے اردو گرامر برائے منظومات۔ منظومات جو ہے وہ نظم کی جمع کو کہتے ہیں۔ اصناف سخن، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے صنف، اور سخن مطلب بولنے کا طریقہ، کرینہ، ٹھیک ہے۔ اب غزل کیا ہوتی ہے؟ غزل سے مراد ہے جو لفظی معنی ہیں وہ تو یہ ہے کہ عورتوں سے گفتگو کرنا، ٹھیک ہے۔ تو کرنا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مؤنث صیغے کے اندر استعمال ہوتی ہے۔ اب کچھ ووکیبلریز ہیں جو ہم آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں، اور جس کے اندر میں آپ کو یہ کہہ سکتی ہوں کہ جو غزل کا جو پہلا شعر ہے جس کے اندر ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں، یعنی کہ قافیہ کیا ہوتا ہے؟ ردیف سے پہلے آنے والا لفظ، یہ کیا ہے؟ ہم قافیہ، یعنی کہ اگر نیچے بھی شعر ہے تو وہ ہم قافیہ ہوگا، اور ہم ردیف، ٹھیک ہے، یعنی کہ نیچے جو شعر ہے اس کے قافیہ اور ردیف بالکل ایک جیسے ہوں، ہم وزن ہوں، تو وہ کہلاتا ہے مطلع، ٹھیک ہے۔ جیسے اگر میں آپ کو اگزامپل کسی بات کی دوں، جو اب بھی نہ تکلیف فرمائیے گا تو بس ہاتھ ملتے ہی رہ جائیے گا، تو فرمائیے گا، رہ جائیے گا، تو یہ دونوں کیا ہیں؟ ہمارے پاس مطلع ہیں۔ غزل کا پہلا شعر جو ہم قافیہ اور ہم ردیف ہو، غزل کا پہلا شعر جو ہم قافیہ اور ہم ردیف ہو، مطلع کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، مطلع کہلاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے اگر دوسرا شعر بھی ایک ہی وزن میں ہو، یعنی کہ ہم قافیہ ہو، ہم ردیف ہو، تو وہ کہلاتا ہے حسن مطلع۔ دوسرا شعر بھی ہم وزن ہو پہلے شعر کا، تو حسن مطلع کہلاتا ہے۔ دیکھیے، جو اب بھی نہ تکلیف فرمائیے گا تو بس ہاتھ ملتے ہی رہ جائیے گا، یہ ہے مطلع۔ میرا حال ابتر جو سن پائیے گا، خرامہ خرامہ چلے آئیے گا، یہ ہو گیا حسن مطلع۔ لیکن اگر تیسرا شعر بھی ہم وزن ہو، پہلے دو شعروں کے، پہلے دو اشعار کے، تیسرا شعر بھی پہلے دو اشعار کے ہم وزن ہو، تو زیب مطلع کہلاتا ہے، زیب مطلع کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا شعر کیا کہلاتا ہے؟ مطلع، یعنی کہ پہلے دو مصرے جن سے شعر بنے گا وہ کیا کہلائیں گے؟ ہمارے پاس مطلع۔ اگر دوسرے دو مصروں سے بن کے، یعنی کہ دوسرا شعر اگر وہ بھی پہلے شعر کے ہم وزن ہو تو حسن مطلع، اور اگر تیسرا شعر بھی پہلے دو اشعار کے ہم وزن ہو تو وہ کہلائے گا زیب مطلع۔ جیسے نگاہوں سے چھپ کر کہاں جائیے گا، جہاں جائیے گا ہمیں پائیے گا۔ مقطع شعر کا آخری شعر کی لائن میں ہوتا ہے جس میں شاعر اپنے تخلص کو استعمال کرتا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص
استعمال کرے اسے مقطع کہتے ہیں. مقطع کہتے ہیں جس یعنی کہ آخر کے دو شعر میں سے کوئی بھی شعر ہو سکتا ہے، لیکن اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اندر شاعر اپنا تخلص استعمال کرے، اسے مقطع کہتے ہیں. اب ہمارے پاس ہے رباعی. رباعی کا مطلب ہے، یہ ربا سے نکلا ہے اور ربا کا مطلب ہوتا ہے چار. ٹھیک ہے، تو جس بھی نظم یا قطعے میں چار مصرے ہوں، چار مصرے ہوں، اسے رباعی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اسی طریقے سے ہمارے پاس آ جاتا ہے قطع. قطع کیا ہوتا ہے بیٹا؟ رباعی کی طرح قطعے کے بھی چار مصرے ہوتے ہیں، اور اس کا جو آخری مصرع ہوتا ہے وہ بھی اس ایک طریقے سے اس کی جان ہوتا ہے. یعنی کہ رباع کے اندر تو ہماری پوری بات ہی بامعنی اور بامصرع ہوتی ہے، لیکن قطعے کے اندر نا، قطع جو ہمارے پاس ہے اس کے اندر خاص وزن نہیں ہوتا. یعنی کہ رباعی ایک خاص وزن رکھتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بھی چار کے اوپر ہی ہے، چار مصروں پر ہی مبنی ہے، مگر خاص وزن نہیں رکھتا. ہمارے پاس ہے مثنوی. مثنوی کا کیا ہوتا ہے؟ اس کا کوئی خاص وزن نہیں ہوتا، لکھنے میں آزاد ہوتی ہے، نثر کی طرح ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، نثر کی طرح کی جانے والی شاعری مثنوی کہلاتی ہے. پھر اچھا، ہمارے پاس ایک مثلث بھی ہوتا ہے. یعنی کہ مثلث ہوتا ہے ٹرائنگل، جس میں تین مصرے ہوں. ٹھیک ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے مثلث یعنی تکون کہتے ہیں. مسدس کہتے ہیں جس میں 6 اشعار ہوں، 6 مصرے ہوں. ٹھیک ہے، ایک شعر کے اندر جس میں 6 مصرے ہوں اسے مسدس کہتے ہیں. مسدس، اس پہ تشدید ہوتی ہے. پھر ہمارے پاس ہے مخمس. مخمس کے اندر ایک شعر میں 5 مصرے ہوتے ہیں. کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ 5 مصرے ہوتے ہیں. تو بیٹا آپ نے ردیف، قافیہ، غزل، مصرے، مطلع، رباعی، مثلث، قطع، مثنوی، مسدس اینڈ مخمس ہم نے آج کور کر لیا ہے. انشاءاللہ جو اس کے حساب سے کچھ اور MCQs وغیرہ ہوں گے تو ہم منظومات کے اختتام پہ سارے MCQs جو ہمارے نظموں سے متعلق ہوں گے اس کو ایک ہی کسی بھی ایک دن میں ہم انہیں حل کر لیں گے. تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا، ان چیزوں کو یاد رکھیے گا اور ایگزامپلز اس کی بنائیے گا، ایگزامپلز ڈھونڈیے گا تو آپ کی تیاری بہت بہترین ہو جائے گی. اپنا خیال رکھیے گا. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.